کی جو بنیادی بات ہے وہ اس کی طرف تو میں آتا ہوں کا ظاہر ہے کہ سب سے اہم ماحول چل رہا ہے وہ پنجاب میں ہے، جہاں پر ایک شکست فاش ہوئی ہے PMLN کو اور ان کی اتحادی 12 جماعتوں کو، اور عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عوام کا فیصلہ یہ ہے کہ پنجاب کا جو تخت ہے، جو تخت لاہور ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے کہ وہ کس کو نامزد کرتی ہے وزارت اعلیٰ کے لیے۔ کل ہماری کور کمیٹی نے اس ضمن میں جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں ان کو نامزد کیا ہے نئے وزیر اعلیٰ کے لیے۔ اس وقت جو نمبر گیم ہے ہمارے پاس، پاکستان تحریک انصاف کے پاس 188 ممبرز ہیں۔ ہمارے جو 2 پٹیشنز ہیں اس وقت، اب سے کچھ دیر پہلے جو لاہور ہائی کورٹ نے جو پنڈی کی نشست ہے اس کے اوپر ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ کالعدم قرار دیا ہے اور نئی دوبارہ ری کاؤنٹ جو ہے آرڈر کیا ہے۔ اس کے ساتھ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر بھی چلا اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی ریٹرننگ آفیسر کا جو سٹیٹمنٹ چلا کہ مظفر گڑھ میں جو دوسری نشست ہے اس کے اوپر کیسے الیکشن ہوئے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کا ری کاؤنٹ جو ہے اور اس کا جو ری پول ہے اس کا بھی ہم نے دے دیا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ PTI کی جو نشستیں ہیں وہ 15 سے بڑھ کر 17 ہو جائیں گی، اور ہم 190 کے اوپر جو ہے وہ پنجاب میں ہمارا نمبر ہو جائے گا۔ اصولی دور کے اوپر اس کے بعد ان انتخابات کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور تحریک انصاف جو ہے اس کو حکومت بنانے کا موقع دیا جانا چاہیے تھا، لیکن ایک ایسا شیطانی کھیل پنجاب میں شروع کیا گیا ہے، ایک ایسا کبھی اور مکروہ فعل پنجاب میں ان انتخابات کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے شروع کیا گیا ہے کہ جس کی مذمت کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ سب سے پہلے جو وزیر داخلہ ہے پاکستان کا رانا ثناء اللہ، آپ اندازہ لگائیے کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر آتا ہے اور کہتا ہے کہ 5 لوگ جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ وزیر داخلہ کہہ رہا ہے رانا ثناء اللہ۔ اس کے بعد جو منسٹر انفارمیشن ہے وہ آتی ہے، وہ اس کو بیان کو اپنی وہ کینڈی کرش کھیلتے کھیلتے انڈورس کرتی ہے۔ اس کے بعد جو ان کے باقی وزیر ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر یہ معاملہ بیانات تک رہتا تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ہمارے رحیم یار خان سے MPA مسعود مجید مبینہ طور کے اوپر 40 کروڑ روپیہ لے کے وہ ماشاءاللہ ترکی پہنچ گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ MPAs کو 40 کروڑ روپے میں جو ہے وہ خریدا جا رہا ہے۔ یہ وہ وشیس سرکل ہے جو پاکستان میں آصف زرداری نے ماسٹر مائنڈ کیا ہے۔ اس وقت جو پریس کانفرنس کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ آج ہم نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی ایک درخواست جمع کروائی، جس میں سپریم کورٹ نے رانا ثناء اللہ کے بیانات کا ٹرانسکرپٹ منگوایا ہے، اور جو پنجاب میں دیگر دھاندلی ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ لیکن ابھی کا جو معاملہ ہے جو صبح سپریم کورٹ میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، 3 MPAs ہیں، غضنفر علی چینا، سردار شہاب الدین اور عامر بکر سے۔ ان 3 MPAs نے اپنے ایفیڈیوٹس سپریم کورٹ میں جمع کرائے ہیں، جن ایفیڈیوٹس جو ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے انہیں پیسوں کی آفر کی گئی۔ عطا تارڑ جو ہے اس نے ان سے بات کی، اور پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہماری مدد کریں تو ہم بھی آپ کے بہت کام آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مثلاً کتنا کام آ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں آپ کی کیا، ہمیں کتنے لوگ چاہیے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں 10 لوگ چاہیے۔ تو اس نے کہا نہیں ہمارے پاس 14 لوگ ہیں، یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور 14 لوگوں کے لیے ہمیں 14 ارب روپیہ چاہیے۔ تو عطا تارڑ نے ان کو آگے سے کہا کہ نہیں 14 ارب روپیہ تو بہت زیادہ ہے، ہم آپ کو 25 سے 30 کروڑ روپیہ جو ہے وہ فی MPA دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں زرداری صاحب کا اتنا ہی
جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ ملک جس میں عمران خان ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہماری جو موریلٹی ہے، ہماری جو اس کلاس نے جس نے پاکستان کو، آصف زرداری اینڈ کمپنی جس نے پاکستان کو اس طریقے سے رول کیا ہے، وہ ہماری اخلاقی اقدار کو اتنی پست لے گئے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کو پیسے آفر کرنا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایم پی ایس کو خریدنا، کوئی مسئلہ ہی نہیں انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے اٹھا کے ادھر سے ادھر لے جانا۔ ہمارے یہ جو مسعود مجید صاحب ہیں، ان کو ترکی پہنچا دیا گیا ہے، 40 کروڑ روپیہ لے کے مبینہ طور کے اوپر ان کو وہاں پہنچا دیا گیا ہے، اور یہ پیسے زرداری صاحب ماشاءاللہ دے رہے ہیں۔ اب یہ زرداری صاحب کون ہیں؟ زرداری صاحب یہ پیسے کو باپ کے پیسے نہیں دے رہے، یہ سندھ حکومت کا پیسہ ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا کراچی میں جو حالات ہوئے، وہاں پہ ان کے پاس نالے کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایم پی اے خریدنے کے لیے 40 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آصف زرداری یہاں پہ دے جا رہا ہے، اور ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ اور عدالتیں، الیکشن کمیشن سے تو خیر کسی خیر کی امید ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن تو ایک بالکل ہی ایک ایسا الیکشن کمشنر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جس میں کوئی شرم حیا ہی نہیں ہے، جس نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت سینٹ میں خرید و فروخت، جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ ٹریک ڈاؤن کریں کہ سینٹ میں خرید و فروخت جو ہوئی، الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر 1 انچ نہیں ہلا، اتنے یہ انہوں نے بے شرمی کا مظاہرہ کیا۔ اگر الیکشن کمیشن نے اس وقت ایک کھلے عام جس طرح سے ووٹیں بک رہی تھیں اس کو روکا ہوتا، پاکستان کو بہتر آج ماحول ملتا۔ کوئی جمہوریت اس سسٹم میں کام نہیں کر سکتی کہ آپ اپوزیشن میں ہوں، آپ اربہ روپیہ لگائیں، حکومت میں آئیں، پھر ٹھیکوں سے اربوں روپیہ آپ دوبارہ جو ہے وہ واپس کما لیں، اور پھر اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے وہ پیسے خرچ کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو وشیس سرکل ہے سیاست کا پاکستان میں، اگر اس کو ہم نے نہ توڑا، پاکستان میں جمہوریت کہیں نہیں جائے گی۔ یہ جمہوریت کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے پاکستان میں، خصوصاً پارلیمانی جمہوریت کا کوئی مستقبل نہیں ہے اگر اس طرح سے پاکستان میں لین دین ہونے ہیں، اس طریقے سے پاکستان میں پیسے جو ہیں وہ بانٹے جانے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 35 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایک ایم پی اے کو آفر ہو رہی ہے کہ آپ نے کرنا کہ آپ نے باہر چلا جانا ہے۔ کسی کو دبئی میں ہوٹلز بک کرا کے جو ہے وہ دے رہے ہیں، کسی کو ترکی میں ہوٹلز بک کرا کے دے رہے ہیں۔ یہ کس قسم کی پاکستان میں ہم یہ معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں؟ یہ کس طریقے سے ہم یہ ملک جو ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کل ہم یہ ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں گے۔ اس کے بعد ہماری جو عرضداشت یہ ہے، ہماری درخواست یہ ہے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ جو الیکشن لاز کے مطابق جو انلیگل مینز اختیار کرنے کا کیس ہے، سیکشن 171 ہے، 174 ہے غالباً، ان کے تحت آصف زرداری کو، عطا تارڑ کو فوری طور کے اوپر گرفتار کیا جائے، رانا ثناء اللہ کو۔ ان 3 لوگوں کو، آصف زرداری ان کا سرغنہ ہے اس وقت کیونکہ پیسے